Professor Wessler, Ms. Anderson, خواتین و حضرات السلام علیکم. I'm very happy to be here this evening because this event is unique in many ways as far as Pakistani community is concerned, because there are not many book launch events even in Pakistan these days. We know that writing book is a dying art globally, but particularly in South Asia, where Pakistan is located, the culture of book writing is slowly dying. So کسانہ صاحب آپ نے ایک ایسی تقریب کا آج مجھے دعوت دی تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم سارے آج جمع ہیں اور آپ نے ایسی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان اگرچہ ہم کتابیں لکھنے میں اور کتابیں پڑھنے میں روبہ زوال ہیں، لیکن ابھی یہ شعبہ پوری طرح مرا نہیں، اور انشاءاللہ ہمیں آپ جیسے لوگوں سے امید ہے کہ جو کلچر ہے بک ریڈنگ کا اور رائٹنگ کا وہ دوبارہ ریوائیو ہوگا. خواتین و حضرات، کتاب کے مصنف کی بہت ساری تعریفیں آپ نے آلریڈی سن لی ہیں. میرے خیال میں ان تعریفوں میں اضافے کی گنجائش تو باقی نہیں ہے، لیکن میں اس کتاب کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ اس کو ایک اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی سویڈن میں آتے ہیں اور ابھی ان کو سویڈش زبان سے شناسائی نہیں ہوتی، تو ان کو سویڈن کے بارے میں جاننے کے لیے یہ سب سے پہلا بنیادی پلیٹ فارم ہے جو کسانہ صاحب کی کتاب ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. انفیکٹ جب میں یہاں پہ آیا پچھلے سال جولائی میں، تو سب سے پہلی جو بیسک انفارمیشن سویڈن کے بارے میں مجھے ملی وہ ان کی کتاب سے ملی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بڑی اچھی لیکن اس موقع کی مناسبت سے میں ایک اور پیغام، چونکہ یہاں پہ بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب تو پہلا زینہ ہے آپ کو سویڈن کے بارے میں جاننے کا، اس سے واقفیت حاصل کرنے کا، لیکن یہ آپ کی منزل نہیں ہے. آپ کی منزل، چونکہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کو خدا حافظ کہنے کا اور یہاں پہ آ کے بسنے کا لانگ ٹرم بیسس پہ، پرماننٹ بیسس پہ، جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اب جو سویڈن کے رسم و رواج ہیں، سویڈن کی زبان ہے اور اس کے کلچر کو جتنا اچھے طریقے سے جان سکیں اس کو جاننے کی کوشش کریں. ایک لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو سویڈش سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے. انٹیگریشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی شناخت کو کھو دیں، اپنے مذہب کو بھول جائیں، اپنی جو کلچرل ہماری جو ویلیوز ہیں، ایسٹرن ویلیوز ہیں جن کے اوپر ہم حق بجانب ہیں کہ ان پر فخر کریں، ان کو پس پشت نام ڈالنے کا نام انٹیگریشن نہیں ہے. بلکہ انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے ہاف وے آپ ان کی طرف آئیں، سویڈش معاشرے کی طرف آئیں، سویڈش لوگوں سے دوستیاں کریں، اپنے ہمسایوں کو جاننے کی کوشش کریں. آف کورس ان کی پرائیویسی میں انفرنج نہیں کرتے ہوئے، لیکن جہاں تک ہو سکے آپ اپنے دوست سویڈش دوستوں کو بنائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ان کی زبان سیکھ لیں گے اور اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ یہ چیلنج ان بچوں کے لیے تو نہیں ہے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے ضرور ہے جو فرسٹ امیگرینٹس ہیں، جو خود یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوسائٹی کے مارجنس پہ رہ رہے ہیں، جو سویڈن کی سوسائٹی کے مارجنس پہ رہ رہے ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لینگویج کا بیریئر ہے وہ ان کے درمیان حائل ہے کہ وہ سویڈن کی جو اپرچونیٹیز ہے یہاں پہ ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسی بے شمار مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں پہ فرسٹ مائیگرنٹس جو امیگرینٹس تھے انہوں نے نہ صرف یہاں پہ آ کے زبان سیکھی بلکہ یہاں پہ بہت سارے پبلک سیکٹر کے شعبوں میں پارٹیسپیٹ کیا، پالیٹکس میں آئے اور اپنا نام بنایا، اپنے ملک کے لیے شہرت حاصل کی. تو ان جیسے رول ماڈلس کو آئی تھنک ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے رول ماڈلس
چاہیے ہماری پاکستانی سویڈش سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, تاکہ جو نئے بچے ہیں ان کے لیے انسپریشن ہو کہ ہم نے جب یہاں پہ رہنے کا فیصلہ کر لیا, جب وطن ثانی کو وطن مان لیا, تو یہاں پہ اب لانگ ٹرم رہنے کے لیے ہمیں کامیابی کا راستہ اپنانا ہوگا, اور کامیابی کے راستے کو حاصل کرنے کے لیے جو زبان سیکھنا ہے ان کی, وہ سب سے پہلا زینہ ہے جو ہمیں عبور کرنا پڑے گا. تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ سویڈش زبان کی طرف بھی توجہ دیں, اور کسانہ صاحب آپ کوشش کریں کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کتاب کا سویڈش میں بھی ترجمہ کروائیں, اور تاکہ جو پاکستان میں جو آنے والے لوگ ہیں جو سویڈن کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں سوچ سکیں اور کوشش کریں کہ وہ. اور زبان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک ہمارے پچھلے مقرر نے بڑی اچھی باتیں کی کہ سویڈش جو کلچر ہے اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں, اور سب سے اچھی بات جو ان کے کلچر کی ہے وہ پابندی وقت ہے. میرے خیال میں یہ وہ ویلیو ہے جو ہماری سوسائٹی کو سیکھنی چاہیے, اڈاپٹ کرنی چاہیے. آج کی تقریب تو آپ نے بڑے وقت پہ شروع کی, لیکن بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کے جہاں پہ ہم پاکستانی کہتے ہیں جی پاکستانی وقت کے مطابق شروع کرنا ہے تو آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئیں. تو یہ انفیکٹ یہ وہ جو پابندی وقت ہے یہ اتنی اچھی بات ہے, اور انفیکٹ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہمارے کلچر میں کیسے آ گئی, کیونکہ ہمارا مذہب تو اس کی بڑی تلقین کرتا ہے, اسلام اس کی تلقین کرتا ہے کہ آپ وقت کی پابندی کا ضرور لحاظ کریں, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ جو ہمارے کلچر میں آئی ہے تو اس کے اوپر آئی تھنک ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم فخر کریں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا. آئی تھنک یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی آئے ہیں ان کو اس بد رسم کو چھوڑنا چاہیے, اور جو پابندی وقت ہے جو سویڈش لوگ کرتے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکنڈ چیز ہے وہ سچ اور ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے. دیکھیے ابھی یہاں پہ مقرر نے بات کی کہ سویڈش پولیس جو ہے وہ لوگوں کی عزت کرتی ہے. میرے خیال میں یہ ان کا لب لباب تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پولیس کا کلچر ہے وہ بڑا مختلف ہے. تو یہ جو سوسائٹی ہے, یہ جو معاشرہ ہے, اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ٹرسٹ کس طرح جنم لیتا ہے؟ ٹرسٹ اس وقت جنم لیتا ہے جب معاشرے کی جو میجارٹی ہے, جو اکثریت ہے, وہ سچ بولے. اور جب لوگ ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے کے بارے میں اعتبار پیدا ہوتا ہے, اور معاشرے جو ہیں وہ ایک مثبت منزل کی طرف, مثبت ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں وائلنس بھی کم ہوتا ہے, اس پہ ٹالرنس بڑھتی ہے, اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بڑھتی ہے. تو یہ وہ اقدار ہیں جو اصل میں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں. لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے, چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے اور لوگوں کے ساتھ بڑے لمبے عرصے تک رہے برے صغیر پاک و ہند میں, تو بہت ساری اچھی رسومات ہم نے ضائع کر دی. لیکن اب جب آپ جیسے لوگ سویڈن میں آ گئے ہیں رہائش کے لیے, تو کوشش کیجئے کہ ان ساری اچھی اقدار کو جو کبھی ہمارے مسلمانوں کا اثاثہ تھیں اور ہم نے اوور دا ایئرز ان کو گنوا دیا, تو ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ حضرت علی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ مومن کی گمگشتہ چیزیں ہیں, اور آپ کو جہاں سے بھی ملے ان کو اڈاپٹ کر لیں. تو میری آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کریں اپنے ایکٹیو پارٹیسپیشن کے ساتھ. آپ سارے ماشاءاللہ لا ابائڈنگ سٹیزنس ہیں, اور ہمیں حکومت پاکستان کو آپ کے اوپر فخر ہے کہ آپ پردیس میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس معاشرے میں اس حد تک آگے جائیں تاکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی اصل قدر کو, آپ کی ویلیو کو پہچان سکیں, اور آپ کو وہ رسپیکٹ دیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جیسے جیسے کسانہ صاحب جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے, تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ سویڈن میں اپنا ریئل جو سٹیٹس ہے اس کو حاصل کر سکے گی. اور آنے والے وقتوں میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سویڈش پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہوں گے,
ٹاپ یونیورسٹیز کی فیکلٹی میں وہ شامل ہوں گے، اور دوسرے جو کچھ یورپین کمیونٹیز ہیں جو یہاں پہ اچھی طرح انٹیگریٹڈ ہیں، ان کی طرح کا اسٹیٹس جو ہے وہ آئی کین فور سی ان نیئر فیوچر اباؤٹ دا پاکستانی سٹیزنس اینڈ پاکستانی اوریجن سویٹس ہے. سو تھینک یو اگین سارا صاحب، تھینک یو پروفیسر ویسلر، آپ اپسلا سے آئے، اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو میٹنگ یو دیئر سم ڈے. اینڈ تھینک یو Miss Anderson, we hosted you at our place a few months ago. I wish you all the best and a pleasant evening. Thank you very much.